ہدایت کوئی معمولی چیز نہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہدایت جو ہے یہ میں ہی دیتا ہوں اور میں ہی کسی کو گمراہ کرتا ہوں۔ اب جب یہ آیت مبارکہ عمومی لوگوں کے سامنے نظروں سے گزرتی ہے تو وہ اس بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ ہی کسی کو گمراہ کرتے ہیں تو انسان تو پھر محض مجبور ہے نا، اس کا تو کوئی بس نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو اس کو جنت الفردوس عطا کر دے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی رحمت ہوگی، اور اگر اللہ چاہے تو اللہ جس کو مرضی گمراہ کر دے اور سیدھے رستے سے صراط مستقیم سے ہٹا دے، اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو پھر اس طرح تو انسان محض مجبور ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ جو آیت مبارکہ قرآن مجید کا حصہ بنائی ہے، اس کا اصل مفہوم اور اصل جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ تو ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی انسان کو دی ہے، اور یہ بہت زبردست قسم کی اپرچونٹی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے اگر مطابق زندگی گزار جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لائحہ عمل دیا ہے، ایک پراپر وے دیا ہے، اگر وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے، اس کو صحیح طرح سے سمجھ لیتا ہے، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالتا بلکہ اس کے موافق جانے کی بجائے وہ اس کے مخالف چلنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے خود کہ مجھے ہدایت نہ ملے، اس نے ہدایت سے انکار کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہدایت کا قانون ہے، قانون فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرنے کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ موت اس طرح آئے گی، پیدائش کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ پیدائش کسی بچے کی ہوتی ہے تو اس انداز میں ہوگی۔ تو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری کائنات کو وسعت دیتے ہوئے، اس کو وسیع کرتے ہوئے ایک سسٹم کے تحت رکھا ہے۔ اگر کوئی بھی نظام آپ دیکھیں، ریاست کا نظام ہے، تو اس میں اگر مینجمنٹ نہیں ہوگی، کوئی نظام نہیں ہوگا، کوئی سسٹم نہیں ہوگا، تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، ریاست ختم ہو جائے گی، اس کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی ہی سلطنتیں اور ریاستیں ایسی ہیں جو اس وقت دنیا کے نقشے سے مٹ چکی ہیں، ان کی اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے اور ان کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ تو دیکھیں کہ جو چیز نظام سے ہٹ جاتی ہے، ایک پراپر وے سے آپ ہٹ کے کوئی کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ پھر خود ہدایت کا انکار کر رہے ہیں اور ہدایت سے آپ دور ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا ایک جو قانون ہدایت ہے، اس کے کچھ ایلیمنٹس ہیں، کچھ حصے ہیں، اس کے کچھ پارٹس ایسے ہیں کہ جن کو آپ کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اب ان ایلیمنٹس میں دیکھیں کہ کہیں انسان پابند ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مثلا انسان نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے یا رمضان کے روزے ہیں، یہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان پابند کیا گیا ہے، اور کہیں کہیں انسان کو آزادی بھی دی گئی ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ اب دونوں جگہوں پہ، جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد چھوڑا ہے وہاں بھی، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پابند کیا ہے، رب العالمین اس بات پہ حق رکھتے ہیں کہ اس نے انسان کو بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، تو جہاں اللہ نے اس کو آزادی دی ہے وہ وہاں بھی اس سے سوال کر سکتا ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو پابند کیا ہے کہ ہاں بھائی بتاؤ تم پر یہ پابندی لگائی گئی تھی، تم نے اس کو کس طرح ادا کیا، کیا اس پابندی پہ تم نے عمل کیا؟ اگر تمہیں آزادی دی گئی تھی، تمہیں کھلی چھوٹ دی گئی تھی، تو تم نے اس آزادی کی جو لمٹ ہم نے تمہیں عطا کی تھی اس کا کہاں تک تم نے فائدہ اٹھایا، اور ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھا لیا کہیں اس لمٹ کو تم نے کراس تو نہیں کر لیا کہ آزادی تو دی تھی، لیکن آزادی کے بعد ایک ایسی لائن تھی، ریڈ زون تھا کہ اگر انسان وہاں انٹر ہو جاتا ہے تو وہ معصیت شمار کی جاتی ہے، اللہ کی بغاوت شمار کی جاتی ہے۔ تو ایک لمٹ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اسٹارٹنگ پوائنٹ بھی ہے، اس کا انیشیل پوائنٹ بھی ہے، اور اس کا اینڈنگ پوائنٹ بھی بتا دیا، اس کے اندر رہتے ہوئے انسان نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ اس بات کو پوچھ سکتے ہیں انسان سے، کسی وقت بھی امتحان لیا جا سکتا ہے، ہاں وہ دنیا میں اس کا محاسبہ ہو جائے یا اس کا قیامت کے دن محاسبہ ہو جائے، اس کی آنکھ بند ہونے کے بعد جو اس کی برزخ کا معاملہ اس کا شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے تب سوال کرے۔ تو اللہ تعالیٰ برحق ہے اس بات پہ، اللہ تعالیٰ کا پورا حق ہے کہ وہ انسان سے پوچھ سکتا ہے کہ کیا تم نے جو اپنی زندگی میں کیا کمایا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے بھیجا اس لیے، آزمائش کے لیے ہے کہ کون کتنی ہدایت کو اڈاپٹ کر کے آتا ہے، کون کتنی ہدایت کو لے کے آتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک اصول ہے نیکی اور شر کا۔ نیکی ہمیشہ انسان کے لیے مشقت والی ہوتی ہے، اس کو مشکل لگتی ہے، ہمیشہ وہ چاہتا ہے کہ میرے لیے آسانیاں ہوں، اور گناہ جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ لذت والا ہوتا ہے، اس کا وقتی فائدہ ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے اس کو لذت ملتی ہے اس گناہ سے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انسان جو مومن ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے صرف یہی زندگی نہیں گزارنا، اس کا ایمان ہے، یقین ہے، ایمان کے 6 جزیات ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایمان کے 6 جزیات میں سے ایمان باللہ ہے، کتابوں پہ ایمان ہے، رسولوں پہ ایمان ہے، اور تقدیر پہ اچھی ہے بری ہے اس پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے۔ اب جو کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی یا میرا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، تو وہ آخرت کا انکاری ہے، منکر ہے، آخرت کا انکار کرنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مستقل مومن نہیں ہے، پورا مومن نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے جزیات میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیں، آپ اللہ کا انکار کر دیں آپ مومن نہیں ہو سکتے، رسولوں کا انکار کر دیں آپ مومن نہیں ہو سکتے، کتابوں میں سے کسی ایک کا انکار کر دیں آپ مومن نہیں ہو سکتے، تقدیر اچھی اور بری کا انکار کر دیں آپ کبھی مومن نہیں ہو سکتے۔ تو جتنے بھی اسپیکٹس ہیں ایمان کے جزیات ہیں، مکمل ایمان ہوگا ان 6 کے 6 پہ، تو پھر آپ مومن ہیں۔ اب دیکھیں کہ
اسی طرح اگر آپ کا ایمان ہے کہ آپ نے قیامت کے بعد پیش کیے جانا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ اگر شر کو آپ نے پہچان لیا ہے، اس کے باوجود آپ اس شر سے بچتے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ہدایت کو خود اپنے ہاتھوں سے ہی ختم کر دیا اور ڈی ایکٹیویٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں وَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، کہ ایک اصول ہے کہ جو شخص نیکی کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، من اعطا واتقا، تقوی بھی اختیار کرتا ہے اور کسی کو دیتا بھی ہے اپنے مال میں سے، اللہ نے جو اس کو مال دے رکھا ہے اس میں سے وہ چیریٹی کا کام کرتا ہے، کسی کی مدد کر دیتا ہے، تو وصدق بالحسنی، اور وہ سچائی کی بات کی تصدیق کر لیتا ہے، حق بات کو مان لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، باطل کو وہ رد کر دیتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ہدایت کا رستہ نہیں ہو سکتا۔ اب جو شخص ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے جو اگلے درجات ہیں، اگلی منزلیں ہیں، وہ آسان کر دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانی ہوتی جاتی ہے، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے، اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے، اس کی زندگی پرسکون ہوتی ہے، اور اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں بالکل درست راستے پہ جا رہا ہوں، میں صراط مستقیم پہ جا رہا ہوں اور میں ہدایت کے راستے پہ ہوں۔ اس کو یہ خود فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پہ ہے۔ اور اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، جو شخص نہیں دیتا ہے اللہ کے راستے میں اور بخیلی اختیار کرتا ہے، بخل کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھائی کی بات کی تصدیق کرنے کی بجائے وہ اس کی تکذیب کر دیتا ہے، یعنی حق بات اس کے سامنے آتی ہے، ہدایت کی بات جو اس کے سامنے آتی ہے، اس کے باوجود وہ اس کو ٹکرا دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اور پسے کچھ ڈال دیتا ہے، بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے تنگی کے راستے آسان کر دیتے ہیں، ہم اس کو پھر تنگی کے راستوں پہ ڈال دیتے ہیں، وہ مشکلوں میں پڑ جاتا ہے، اس کی زندگی بکھر جاتی ہے، اس کی زندگی میں اطمینان اور سکون نام کی، راحت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ اپنے ڈپریشن میں، اپنی انزائٹی میں رہتا ہے، ڈوبا رہتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ میں کیا کروں، مجھے کوئی نکلنے کا راستہ ملے، تو اسے کوئی پھر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگیوں کے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ سادہ سا اصول اور سادہ سی بات اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کے بارے میں یہ فرمایا ہے صم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ یہی تو ہے کہ جو ہدایت کا راستہ دیکھتے ہوئے، جانتے پہچانتے ہوئے بھی وہ اس کا اقرار کرنے کی بجائے اس کی تکذیب کر دیتے ہیں، اچھائی کی بات کی تکذیب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے، وہ اندھے اور گونگے اور بہرے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو حق بات ان کے دل میں جو ہے وہ سرایت نہیں کرتی حق بات۔ نور ہدایت اور نور جو روشنی ہے، جو قرآن کا نور ہے یا ہدایت کا نور ہے، وہ انسان کے اندر نہیں جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرما دیا اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان کے سامنے کوئی حق بات کہی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت جب ان کے سامنے کی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں قال اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے زمانے کی باتیں ہیں، اب زمانہ بدل چکا ہے، ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے، دنیا بدل گئی ہے، گلوبل ولیج بن گئی، لوگ اپنے گھر سیاروں پہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بہت دنیا تبدیل ہو چکی ہے، وہ اس بات کو مانتے نہیں، تسلیم نہیں کرتے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں قال اساطیر الاولین، یہ تو پرانوں کی باتیں ہیں، اب وہی پرانا فلسفہ اور پرانی کتابیں، وہی فلسفی، وہی لوجک آپ ہمیں دوبارہ پڑھائیں گے تو یہ نہیں چلے گا۔ تو یہ جو لوگ ہیں، حالانکہ قرآن مجید ہر دور کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہدایت ہے، نور ہے، قرآن مجید ہر شخص کے لیے، ہر زمانے کے لیے اپ ڈیٹڈ ہے، اور آپ قرآن مجید کو اگر سمجھ کے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ کس شخص نے ہدایت کا راستہ اپنانے کے بعد، حق بات کو تسلیم کرنے کے بعد، اللہ کے راستے پہ چلنے کے بعد اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور کس بندے نے اس کو ڈینائی کیا ہے، کس بندے نے اس کا انکار کیا، کس بندے نے اس کو چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے کہا ہے کہ اللہ ہی جانتے ہیں اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، اس کے دل کی حالت کیا ہے، کس قدر وہ معصیتوں والا ہے اور کس قدر وہ نیکیوں والا ہے، کس قدر اس کی اچھائیاں ہیں، جس قدر اس کی اچھائیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہدایت نصیب فرماتے ہیں، اور جس قدر کسی کی برائیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی ہدایت اس سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔